اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم، آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، آپ نے صرف نور سے اور صرف سلیم سے مدد فرمائی۔ ایک سوال کیا ہے کسی نے کہ بدگمانی کیا گناہ ہے، اور اگر یہ گناہ ہے تو یہ کس درجے کا گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ وسوسے میں اور بدگمانی کے درمیان کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ ان دونوں کا فرق سمجھنا لازمی ہے۔ تو وسوسے میں اور بدگمانی میں فرق ہے۔ وسوسہ تو وہ ہے جو آپ کے دل اور دماغ میں خود بخود آ رہا ہے، شیطان اور نفس کی جانب سے۔ شیطان اور نفس آپ کے دل اور دماغ میں خود بخود وسوسات ڈال رہے ہیں، آپ اس کو جھٹک رہے ہیں، آپ اس کو نہیں مان رہے، یہ وسوسہ ہے۔ کسی بھی قسم کا وسوسہ ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا جب تک وہ دل اور دماغ میں رہے گا۔ اگر آپ نے زبان سے بول دیا، لوگوں کے سامنے بول دیا تو گناہ ہے، اور تنہائی میں بول دیا تو بھی گناہ ہے، کیونکہ اس پر زبان سے بول دیا تنہائی میں، وہ کسی نے سنا تو نہیں، بہرحال فرشتے اس پر گواہ ہو گئے کرامن کاتبین، اور انہوں نے سن لیا اور لکھ لیا۔ اس لیے وسوسہ جب تک دل اور دماغ میں رہے گا اس پر کوئی گناہ نہیں، چاہے وہ جتنا بڑا ہو، جتنا خطرناک ہو، جب تک دل اور دماغ میں ہے۔ پر جب آپ اس کو بول دیں گے تو اس پر گناہ ہوگا، چاہے آپ تنہائی میں بولیں، چاہے آپ لوگوں کے سامنے بولیں۔ تو وسوسہ وہ ہوا جو خود بخود آتا ہے، آٹومیٹکلی آتا ہے، شیطان اور نفس کی طرف سے آتا ہے، اور آپ اس کو جھٹکتے رہتے ہیں، آپ اس کو نہیں مانتے، یہ وسوسہ ہے۔ اور بدگمانی یہ ہے کہ وہ بری سوچ ہے جو آپ جان بوجھ کر سوچ رہے ہیں، یہ بدگمانی ہے۔ وسوسہ وہ بری سوچ ہے جو خود بخود آ رہا ہے، اور بدگمانی وہ بری سوچ ہے جو آپ جان بوجھ کر سوچ رہے ہیں، تو یہ پھر گناہ ہے۔ تو کبھی بدگمانی جو ہے یہ جائز ہو جاتی ہے، کبھی مباح ہو جاتی ہے، یعنی نہ نیکی نہ گناہ۔ کبھی گناہ ہو جاتی ہے بدگمانی، اور کبھی بدگمانی کفر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کافر ہے، تو وہ اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، اسلام کی بنیادی عقائد کو نہیں مانتا، خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کر رہا ہے، تو آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی بدگمانی ہوئی اس کافر سے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان ہے، وہ بھی سارا دن جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو خود اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کر رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو آپ کے ذہن میں اگر یہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ یہ جھوٹا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ مباح ہے، نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی ثواب ہے، تو مباح ہے یہ۔ پر ایک متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، صادق ہے، امین ہے، سچ بولتا ہے، وہ آپ سے ایک بات بیان کر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا، تو یہ کس بات پہ آپ نے سوچا؟ یہ کس بنیاد پہ آپ نے سوچا؟ وہ تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، صالح ہے، یہ کس بنیاد پہ آپ نے سوچا کہ یہ جھوٹ بول رہا؟ تو یہ بدگمانی ہے اور یہ گناہ ہے۔ اور باقی رہی کفر کی بات، تو اگر کسی کے دل میں یہ بدگمانی پیدا ہو جائے، وہ جان بوجھ کر یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کئی خدا ہوں، تو یہ اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے اور یہ کفر ہے۔ ایسی بدگمانی جو ہے یہ کفر ہے۔ اگر کوئی یہ سوچنا شروع ہو جائے کہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ آخری نبی نہیں ہیں، تو یہ بدگمانی بھی کفر ہے۔ تو یہ بدگمانی جو ہے یہ کفر تھی۔ پر اگر یہی وسوسہ ہے، مثال کے طور پہ بدگمانی میں تو آپ جان بوجھ کر خود سے سوچ رہے تھے، اب تو یہ کفر تھی۔ پر اسی مثال کو یوں سمجھ لیں کہ وسوسہ بھی یہی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کئی خدا ہوں، ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہ ہو، تو ونعوذ باللہ، یہ وسوسہ آ رہا، پر آپ اس کو جھٹک رہے ہیں، آپ اس کو نہیں مان رہے، تو یہ وسوسہ ہے، شیطان کی جانب سے آ رہا ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ پر اگر یہ بدگمانی ہے، یعنی آپ جان بوجھ کر سوچ رہے ہیں، تو پھر یہ کفر ہے، چاہے آپ زبان سے بولیں یا نہ بولیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بدگمانی میں اور وسوسے میں فرق ہے۔ بدگمانی وہ بری سوچ ہے جس کو آپ جان بوجھ کر سوچ رہے ہیں، اور وسوسہ وہ بری سوچ ہے جو شیطان اور نفس کی طرف سے آ رہا ہے اور آپ اس کو جھٹک رہے ہیں، آپ اس کو نہیں مان رہے۔ وسوسے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی پکڑ نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو زبان سے نہ بول دیں، اور بدگمانی پر گناہ ہوتا ہے، اور بدگمانی اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو وہ کفر بھی ہو سکتی ہے۔ اور عام صورت میں ویسے بدگمانی کا درجہ یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، وہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے۔ جو عام مسلمان سے آپ نے بدگمانی کی ہے، کسی متقی سے کی ہے، کسی پرہیزگار سے کی ہے،
تو وہ بدگمانی کرنا جو ہے گناہ ہے، پر صغیرہ گناہ ہے۔